آواز نہیں آپ کی آ رہی۔ ابھی نہیں آ رہی آواز؟ ابھی آ رہی آواز؟ جی بولیں بات کریں آپ، دیکھیں۔ ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی اب آ رہی ہے بھائی، آ رہی ہے۔ ظفر بھائی ابھی آواز سگنل ابھی کلیئر پرابلم ہو ہے جائے گی؟ آپ کا۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں ابھی ٹھیک ہوگی، آپ کا سگنل نہیں ابھی پرابلم آ ٹھیک رہا ہو گئے تھا۔ ہوں گے، ابھی آ رہی ہے نا؟ ہاں وہ وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو بار بار میں گزر رہا تھا کہیں سے، تو دیکھیں وہ ٹیسٹر والی اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ وہ جس طرح ہم بجلی کا سوک چیک کرنے کے لیے وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں، تو اگر نارمل کرنٹ آ رہا ہو تو وہ بلب آن ہو جاتا ہے، کرنٹ زیادہ ہو تو وہ بلب پھٹ جاتا ہے۔ وہ آپ کی نرو کو چیک کرنے کے لیے بار بار وہ ٹیسٹر آپ کے ساتھ لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے پہلے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، آپ کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا، تو وہ ٹیسٹر کا بلب پھٹ جانا چاہیے تھا اور یہ میسج ان کو چلا جانا چاہیے تھا کہ کرنٹ زیادہ آ رہا ہے، ری ایکشن زیادہ آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں نظر بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی ریمیٹنسز کی۔ میں نے وتھ فیکٹ اینڈ فگر تقریباً 1 سال پہلے، کیونکہ پراپرٹی سے تھوڑا کچھ جان پہچان والے لوگ ہیں، پھر جو کشمیر کا پرائم منسٹر رہا ہے صاحب کا، سینٹورس کا اونر، اس کے ساتھ بھی میرے کچھ انڈائریکٹلی تعلقات ہیں، تو مجھے پتہ تھا وہ تاج ریزیڈنسی بنا رہا ہے اسلام آباد راول پنڈی میں، پھر اس کا سینٹورس ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پچھلے 25 سالوں میں اتنی پراپرٹی نہیں خریدی جتنی پراپرٹی پچھلے 2 سالوں میں خریدی ہے، کیونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا، کرنسیوں کے ریٹ اوپر چلے گئے۔ اپنے چھوٹے سے ذاتی پلاٹ کے لیے آپ نے عمران خان کے مقصد کو بالائے طاق رکھا، آپ نے پلاٹ کی خاطر جس مقصد کے لیے ہم چلے تھے وہ آپ نے گوا دیا۔ باتیں بہت اچھی ہوئی لیکن امپلیمنٹیشن کہیں نہیں کی۔ یہ چیزیں 2 سال پہلے ہونی جانی چاہیے تھی۔ ہمارے خان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اس سے زیادہ ریڈ لائن کیا تھی؟ ہم کہتے ہیں ریڈ لائن۔ ریمنٹنسز میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی، کیونکہ ریٹ اوپر چلا گیا، دھڑا دھڑ پراپرٹیاں خریدنا شروع کر دی اوورسیز نے۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو اوورسیز کی بات کی ہے، اوورسیز کی بالکل بات کی ہے، اس پہ بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں، کیونکہ میں اتنا بڑا کوئی ٹک ٹاکر یا اس طرح نہیں ہوں، آپ لوگ بات کرتے ہو تو وہ دور تک جاتی ہے۔ انڈیویجول جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، گروپس میں جائیں، اور بالکل ٹور والی سجیشن اچھی بات ہے۔ جب آپ باہر کے پاسپورٹس لے کے جائیں گے نا، عمران خان کو پتہ ہے وہ دور اندیش آدمی ہے، اس کو پتہ ہے جب آپ پہ ہاتھ ڈالا جائے گا کسی کینیڈین پاسپورٹ ہولڈر پہ، آسٹریلین پہ، نیوزی لینڈ پہ، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو ایک دن میں ہیرو بنا کے پیش کرے گا۔ عمران خان نے ایک لائن ڈرا کی ہوئی تھی اپنے ملک کی خاطر، اپنی فوج کی خاطر، ایک لائن اس نے ڈرا کی ہوئی تھی کہ اگر شرافت سے انہوں نے الیکشن کروا دیے تو میں کبھی بھی وہ لائن کراس نہیں کروں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے ملک کی بدنامی ہو۔ یا ہمارے چیف صاحب امریکہ میں آئے تو شاید آپ لوگوں کو بھائیوں کو پتہ ہوگا، ہم تک کیونکہ میں کینیڈا میں ہوں تو ہم امریکہ میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہمیں آ جاتی ہیں انویٹیشنز وغیرہ، تو ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا۔ عمران خان کی طرف سے پیغام آیا کہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اب جب وہ لائن کراس کر دیں گے نا تو ایسی چیزیں آئیں گی نا، پھر وہ ملک جب انصاف نہیں رہتا تو وہ حد کراس ہو جاتی ہے۔ عمران خان اب اس حد کے اندر رہتے ہوئے کہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام ہو جائے، لیکن وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ بے شرمی اور ڈٹھائی پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس میں صرف ہماری نالائکی ہے کہ 2 سال میں اتنا پاورفل ری ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ مطالبات ہمارے جو ہوتے ہیں نا، جس طرح وہ نواز شریف کو اوپن گراؤنڈ دے رہے ہیں، وہ ہمیں دے رہے ہوتے۔ اکثر آپ اگزامپل دیتے ہیں نا ہمارے لوگ کہ جی ٹرکی میں فوج آئی تو لوگ نکل آئے، اور فوج کے اندر سے لوگوں نے بغاوت کی۔ فوج کے اندر سے بغاوت نہیں کی، جب انہوں نے دیکھا نا سارے لوگ ساتھ نکل آئے ہیں۔ میں بس جا رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم معذرت زیادہ لے لیا۔ نہیں، آپ کی بات کو ہی صرف ایڈ کروا رہا ہوں کہ دیکھیں وہی مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہ انٹینشنز تو ٹھیک رہی ہیں لیکن ہمارا ٹریک ٹھیک نہیں رہا۔ بالکل ٹریک ٹھیک نہیں رہا بھائی، ٹریک کیسے ٹھیک رہا ہے؟ ریمیٹنسز میں کمی نہیں آئی، اور میں نے اگر آپ کو پروف چاہیے نا، مجھے اس بندوں نے بولا پنڈی اسلام آباد، اس نے کہا 25 سال میں اتنی اوورسیز نے پراپرٹی نہیں خریدی جتنے 2 سال میں خریدی ہے۔ دیٹ مین کہ وہ باہر سے بھائی سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ منظم ہو کے نکلیں، منظم بیڑوں کی طرح نہیں۔ پورے ڈسٹرکٹ پاکستان میں 178 یا جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، ٹیمز بنائیں اور اپنے پلانز ڈسکلوز نہیں کریں، سیکرٹلی کام کریں۔ ایک کارنر میٹنگ کسی جگہ پہ ہے تو پلان ہونا چاہیے، اگر ایک جگہ روکا جائے گا تو 100 جگہ اور نکل آئے گی۔ لاہور جیسے شہر میں
मैं इतना वो नहीं हूँ। लाहौर जैसे शहर में मुझे काम करने दिया जाए तो मैं कहता हूँ लाहौर जैसे शहर में मैं 10,000 जगहों पे कॉर्नर मीटिंग करवा सकता हूँ। कितनी एक पुलिस 10,000 जगहों पे आपको रोक सकती है? मुनज़्ज़म ना होने की वजह से हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है। वो टेस्टर वाली एग्जांपल इसलिए दी, वो आपकी नर्व चेक करते रहे। आपने उनको बताया करंट बहुत थोड़ा है, कम होता जा रहा है, उन्होंने एक्शन करना शुरू कर दिए। इससे पहले भी आपकी माओ बहनी बेटियों पे हाथ पड़ा, क्यों आपने उनको मौका दिया? सर मेरा मैसेज ये है सबके लिए, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा मैसेज ये है सबके लिए कि आप मैक्सिमम नंबर्स में एक डेट हम लोग अनाउंस करेंगे, उस डेट से स्टार्ट होकर आप लोग एक हफ्ते के अंदर हमें मैक्सिमम नंबर्स चाहिए लोगों का जो कि अपनी अपनी टिकट्स बुक करें। दिस इज़ इनफ फॉर अस सर। वो हम जाना तो शोर बहुत आ रहे हैं। आप लोगों ने काम किया भी है। सिर्फ एक मेरी आखिरी जाते हुए सजेशन, जितने डिस्ट्रिक्ट है ना, आप डिस्ट्रिक्ट को मुनज़्ज़म कर लें। अब एक जगह कॉर्नर मीटिंग आपने नहीं करनी, प्लीज़ ये मेरी बात सुन लें। प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ, करनी है, जंग में है तो तैयारी पूरे पाकिस्तान की होनी चाहिए। अगर जंग में रोकेंगे हम पूरे पाकिस्तान में निकल आएंगे, सिर्फ यही बात है। बाकी जितना जुल्म मर्जी हो जाए, जंग हम जीत चुके हैं। नर्व पे काबू रख लिया आपने इस आखिरी मरले में, नर्व पे काबू रख लिया और दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। उन्हीं के हथियारों से उन्हीं को मार मार के शिकस्त हम देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। इनायतुल्लाह आपके पास आती हैं। जफर भाई बात सुन के जाइएगा थोड़ा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं एक बात करूंगा, ओवरसीज को ठीक है जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहला स्टेप ओवरसीज में जो पीटीआई की लीडरशिप बैठी हुई है उसको उठाना चाहिए। सबसे पहले उनको जाना चाहिए। उसके बाद जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, कैनेडियन नेशनल, यूके नेशनल और अमेरिकन नेशनल, यूरोपियन, मतलब किसी भी जिनके पास दूसरे पासपोर्ट हैं, वो अपने मतलब फॉरेन पासपोर्ट पे ट्रैवल करें, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके ना जाएं। पहली चीज ये। उसके बाद फिर जो गल्फ वाले हैं वो स्टेप उठाएं जाने का, जाना चाहिए। लेकिन उसकी वजह यह है, देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आज खान साहब कहते हैं कि जी जो ओवरसीज में पीटीआई की लीडरशिप है पाकिस्तान आए, मैं उनको टिकट देता हूं, इलेक्शन लड़े। ठीक है, जेड़े हुण बाहर बैठे ने, मैं मतलब गल भैड़ी करन लगा, पंजाबी की मिसाल है, इन्हां ने सारियां ने सुथना ला के ते नसना है पाकिस्तान। हुण कोई नहीं जा रहा खान वास्ते। खाली बाहर बह के उत्थे मतलब जी एहतजाज कर लिया, कोई मतलब शेर अफजल चला गया, ਉਹਦੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीरां करा लिया, एक मैं तकरीर कर ली, एक जनाब आबिद भाई ने कर ली, एक नज़ार भाई ने कर ली, एक किसी और तीसरे ने कर ली, हमदान ने कर ली। ठीक है, ये तकरीरां नहीं सर, आप लोग जो हैं वो पार्टी के ओहदेदारान हैं। आप लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए ना यार। आप लोग स्टेप उठाएंगे तो दूसरे भी हौसला पकड़ेंगे ना। वेरी गुड पॉइंट सेक्रेटरीज भाई, मैं आपके पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जो हमें सुन रहे हैं, खासकर यूरोप के जो हैं या गल्फ के हैं, प्लीज़ आप अपने ओहदारान से रब्ता करें और उनको बोलें, आप उनको अपनी ब्रॉडों पे लेकर आएँ। लास्ट नाइट हमने यूके का प्रेसिडेंट भी आया था, यूके का OIC का जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी आया था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यूके की जो लीडरशिप है उसको हम लेकर आते हैं। वो सुबह के यूके 5 बजे तक हमारे साथ था। तो यही मैसेज जाएगा आपके जो है फ्रांस वालों के लिए, जर्मनी वालों के लिए, USA वालों के लिए कि प्लीज़ आप आएँ, आप उनको इनवाइट करें कि वो टिकटॉक पे आएँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, खासकर यूरोप में। तो आप अपने ओहदारान को लेकर आएँ। जो इसके मैं सेकंड करूँगा सेक्रेटरीज भाई आपकी बात को कि एटलीस्ट वो टिकटॉक पे फर्स्ट आएँ और उसके बाद फिर आप उनको लेकर जाएं पाकिस्तान भी। क्या ख्याल है सेक्रेटरीज भाई? मैं आपको एक बात हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। जी बिल्कुल, मतलब देखिए किसी भी तरीके से मोबिलाइज होना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो देखें, अगर बात ये है कि ओवरसीज, मैं मतलब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूं ना आप लोगों को। ओवरसीज कितने हैं हमारे, हम लोग 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़। जो 25 करोड़ में जो खान साहब के 15 करोड़ जो वहां पे फॉलोवर बैठे हुए हैं, सपोर्टर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं इसको शॉर्टन करता हूँ सेक्रेटरी और कुछ नहीं, कमोबेश 13 से 15 करोड़ तो सपोर्टर है खान साहब का, पीटीआई का और सपोर्टर है। सेक्रेटरी भाई इस मैं वक्त। शॉर्टन करता हूँ आपकी बात को, अगर यू अलाउ मी। देखें बहुत अच्छा यस, श्योर। पूरे हम यूरोप से हम सब चले जाते हैं, अच्छी बात है, मगर जो इमरान खान ने याद एक जलसा किया था कि भाई मैंने पाकिस्तान का ठेका लिया करप्शन को सॉर्ट आउट करने का, अगर उसको आप रीड बिटवीन द लाइन करें वो क्या कहना चाह रहे थे कि बाकी लोग एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ਅਸੀਂ ओवरसीजों ने ठेका लिया हर चीज का। पता है, असल में पाकिस्तानी सिटी का रन यार। दीजिएगा, मैं सेकंड जी ओसी भाई के पास आते हैं। अब पहले नजर भाई कुछ कहना चाहते हैं, नजर भाई कुछ कह ले, फिर ओसी भाई आपके मुझे एक पास आते हैं। सेकंड दीजिएगा सर। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसको ना, जो अगर ये खान साहब का मैसेज है ना, इसमें जो विजडम है उसको आप देखें। देखिए, हम जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं ना, हमारा एक स्टेटस डिफरेंट है इन फ्रंट ऑफ, जैसे वो वहाँ पे जो एक गोली दादी की बंदूक की सरकार है ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने समी इब्राहिम को पकड़ा और फिर समी इब्राहिम को अमेरिकन एम्बेसी की इंटरवेंशन के ऊपर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो यूएस नेशनल है, राइट। जो हम फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, हमारी जो स्टैंडिंग होगी ना, हमें इतने आसानी से ये उस तरीके से जिसे कहते हैं कि वो सैबोटेज नहीं कर सकते हमारी मूवमेंट को। और खान साहब का बेसिक मकसद भी यही है। जी, ओवर टू यू। जी नदर भाई आप हमारे साथ हैं? नहीं जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात यह है सर कि ये जो अभी एक भाई ने बात की कि वहाँ पे पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, तो मैं तो एग्री नहीं करता। किसी एक बंदे ने उनको बताया तो उन्होंने बिलीव करे। मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी की जो है ना बहुत डाउन गई हुई है। लोग प्लॉट बेच रहे हैं, प्लॉट बेचने वाला को खरीदने वाला कोई नहीं है। तो बाहर मेरी इंफॉर्मेशन में वो चीज़ नहीं है। दूसरा ये कि ओवर चीज की रेमिनेंस की जहाँ तक बात है, ये आतिफ का पता नहीं माइक ऑन है या किसका माइक ऑन है। अच्छा, अच्छा दूसरा ये कि रेमिटेंस की जहाँ तक बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंस हैं वो कम हो गई हुई हैं। उसकी एक मिसाल मैं और मेरे कुछ 4-5 जानने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के आने के बाद अकाउंट खुलवाए थे, हमने अपने बंद करवा दिए हैं। मुझे मुस्लिम कमर्शियल बैंक का फ़ोन भी यहाँ पे आया, इंग्लैंड में आया कि जी आप अपने अकाउंट में पैसे क्यों नहीं जमा कराते। मैं उनको साफ का, मैं कहा भाईजान जिस दिन इमरान खान आ जाएगा उस दिन फ़ोन करना, अभी हमसे प्लीज़ रब्ता भी ना करो। तो रेमिटेंस भी नीचे आई हैं, बहुत जो हो सका वो किया। लोगों के गरीब घरों के लोग हैं, सिर्फ हम यूरोप में नहीं हैं, हम हर जगह पे हैं। ये जो सजेशन ओसी ने दी थी ना, दिस इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। ये है प्रैक्टिकल इसलिए है, मैं कहता हूँ कि आपने हुंडी के ज़रिए आपने पैसा भेजा, अपने बैंक के ज़रिए नहीं भेजना। फिर आपने अपने जो पाकिस्तान में अखराजात हैं उनको थोड़े दिनों के लिए कुछ कम कर लें, या आपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अभी ना ख़रीदें। तो मैं समझता हूँ जो कुछ किया जा सकता था अवेलेबल सर्कमस्टांसेस में, ओवरसीज़ ने वो किया है। हो सकता है कि हमने उतना ज़्यादा ना किया हो, लेकिन हमने किया बहरहाल है। और ये भी एक हकीकत है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर पाकिस्तान के अंदर को थोड़ी बहुत की आवाज़ सुनाई दे रही है या इनको कोई डर है, तो वो भी सिर्फ ओवरसीज़ की ही वजह से है। अभी इस बात का इकरार जो है ना, पाकिस्तान के सहाफ़ी भी खुद भी कर चुके हैं इस बात को कि अगर ओवरसीज़ नहीं होते तो यहाँ पे कत्ल गारत में ही होती। तो चीज़ें, थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जाने वाली जो सजेशन है ना, ये जो बात है ना कि हमारी लीडरशिप का हाल ये है कि जी मैंने स्पेन में एक बंदे जो प्रेसिडेंट ने स्पेन के, उनसे मेरा रब्ता हुआ। उन्होंने मैंने कहा जी मुझे थोड़ा इंटरव्यू दें अपना ना, किसी वक्त अपना टाइम निकालें। तो कहने क्यों मरवाना जी। तो ये पोजीशन है, जब इस तरह है क्यों मरवाना जी अगर वाली बात है, तो फिर ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। हमें जब कहेंगे हम तो बिल्कुल तैयार हैं, मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल तैयार हूँ। नजर भाई, Whenever it's needed, I will go। और मैं चाहता हूँ हमें इकट्ठे जाना चाहिए 100-50 की शक्ल में, एक 2-2 बंदे वाली स्टोरी नहीं है सर ये।
نظر بھائی میں صرف ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، 30 سیکنڈز لوں گا صرف آپ کے. آپ نے جو بات کی ہے نا، دیکھیں ہمیں ایک چیز میں نا ڈسٹنکشن کرنی ہے یعنی کہ بلیک اینڈ وائٹ ہم نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے. جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جیسے پولیٹیکل پارٹیاں، ان میں زیادہ چوری کھانے والے مٹھو ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عہدوں کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی انٹرسٹس کے لیے پارٹیوں کا حصہ بنے ہوتے ہیں. ان کی دوڑ زیادہ سے زیادہ آپ کا بیلٹ ہے، بیلٹ میں ووٹ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا، کسی کا ووٹ ڈلوا دیا، اپنا ڈال دیا، کسی کا ڈلوا دیا، جا کے کہیں جلسے میں نعرے لگا لیے. دیٹس دی وے دی پولیٹیکل پارٹی ورکس. یا جو ہمیں سامنا ہے نا، ابھی جس وسطیت کا ہمیں سامنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک تحریک کی ضرورت ہے، موومنٹ کی ضرورت ہے. اور جو موومنٹ ہوتی ہے اس کا سر مینیفیسٹو اور ہوتا ہے، اس کی جو تنظیم ہوتی ہے سر اس کی اور ہوتی ہے، اس کے کمیونیکیشن میتھڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کی موبلائزیشن، یہاں پہ سیکریٹریس نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا، وہ موبلائزیشن ہوتا ہے. یو ہیو ٹو موبلائز دی میسج. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، رائٹ. یہ جو ابھی پی ٹی آئی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا لوزلی کپلڈ ایک سیاسی تنظیم ہے. یہاں سے آپ کو یہی جواب ملے گا جی سانو مروانا جی. تو دیٹس اٹ. جی اوور ٹو یو سر. اچھا یہ نظر بھائی کو شامل کرتے ہیں. جی نظر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی پلیز نظر بھائی. یہ کہہ رہا تھا کہ آئی ٹوٹلی ایگری. یہ جو ہے نا، جب تک اس ساری موومنٹ کو ہم جہاد کی شکل نہیں دیں گے، اس کو موبلائز نہیں کریں گے، یوں سمجھ لیجئے کہ گریلا وار جب تک سٹارٹ نہیں کریں گے نا چینلائز قسم کی، اس وقت تک یہ حالات جو ہے نا وہ نہیں بنیں گے ٹھیک. اچھا نظر بھائی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس میں نظر بھائی صرف ایک میں چیز ایڈ اپنا بی ایف ٹی بھائی سوری جی میرے جی دل جی سے نکل جائے گی کیری یہ آن بات کیری کہ آن کیری آن. بعض دفعہ ہم کراس ٹاک کرتے ہیں کیونکہ وہ آئیڈیاز اتنی تیزی سے فلو ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں نا پھر ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں نہیں یہ نہیں جیسے گو ہیڈ. نظر بھائی نے بات کی ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے. جیسے میں نے اس فورم پہ، یا آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کسی اور فورم پہ میں نے بات کی تھی سر. 1920 کے اندر جو فورڈ کمپنی تھی، اس کا جو مالک تھا ہینری فورڈ، اس نے ایک کتاب پبلش کی تھی دی انٹرنیشنل جیو، ٹھیک ہے. اس میں پھر پابندی لگ گئی تھی اس کتاب کے اوپر. اور پھر میرا خیال ہے اراؤنڈ 9/11 یہ پھر ملیشیا سے چھپی، ٹھیک ہے. تو میرے پاس ہے اس کی کاپی، دی جیو انٹرنیشنل. کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ جیوز تھے، جو یہ یہودی تھے، جب ان کے پاس پیس آف لینڈ نہیں بھی تھا، ٹھیک ہے، جب ان کے پاس ایک ملک نہیں تھا، ان کے پاس سرزمین نہیں تھی، تو بھی وہ اس طریقے سے آپس میں آرگنائز تھے جیسے ایک حکومت ہوتی ہے، رائٹ. ان کی اپنی ایک گورنمنٹ تھی، ان کی اپنی پروٹوکولز تھیں، ان کا اپنا ایک پورا سسٹم تھا. یہ پوری ایک کتاب 300-350 صفحوں کی ہینری فورڈ نے اس کے اوپر لکھی تھی. ان کی بزنس کمیونٹی کس طریقے سے آپس میں وہ کنیکٹڈ تھے، ان کے جو ریلیجس چیپٹرز تھے وہ کس طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ تھے، ان کے جو نیچے میسج تھے وہ کس طریقے سے آپس میں تھی، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر میسج کیسے. اٹس ویری جسے کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ تھنگ ٹو نو کہ ہم جب اپنے آپ کو سر آرگنائز کرتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں شاید ایک مقام آئے، ہمیں اس جگہ پہ لے کے آ جائیں کہ ہمیں ان کے پیرلل اپنی ایک گورنمنٹ بنانی پڑے، رائٹ. یعنی ہمیں ظاہر ہم ان کو ویٹ یا ویلیڈیٹ تو نہیں کر سکتے نا اس مافیا سسٹم کو. ہمیں یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ہم اس مافیا سسٹم کو، ان جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیں، اپنے سارے اختیار ان کو دے دیں کہ ہماری موت زندگی کے آپ وارث ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں پھر اگر اس کے بعد اگلا نیکسٹ سٹیپ لینا پڑا تو شاید ہم اس طرف بھی جائیں گے. جی اوور ٹو یو سر. جی نظر بھائی میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتا ہوں. نظر بھائی کو کہہ دیں تو پھر آتے ہیں عنایت بھائی. نظر بھائی آپ کچھ کہنے؟ مجھے بالکل لگ رہا ہے، میں 100% ایگری کرتا ہوں، ہمیں پیرلل گورنمنٹ ہی بنانی پڑنی ہے جو حالات بن رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی عنایت لالا آپ کے پاس. اچھا دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پیس لینڈ نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود کو کس طریقے سے، جس وقت نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، فون کی سہولت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ ایک پروٹوکول کے تحت اکٹھی ہوئے اور دنیا پر قبضہ کر لیا. آج دنیا پر ان کا قبضہ ہے. تو وہ تو بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کر کے دکھائی. ہمارے لیے بہت چھوٹی بات ہے. ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم روز کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ریمیٹنسز منحوس چیز جو ہے اس کو بالکل زیرو کیجئے. زیرو نہیں کر سکتی، 50% کیجئے. یہ عمران خان کے وقت میں
32 بلین تھے، اس وقت 19 بلین ہیں. اگر اس 19 میں سے 9 کو بھی نکال دیں آپ تو ان کو آپ کہاں سے کہاں لے کے چلے جائیں گے. اب آتی ہے وہ بات جو ابھی نظر بھائی یہ سب کر رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے. دیکھیے جانے کا ہم تبل نہیں بجائیں گے، ہم طریقے سے جو میں جوس کی بات انہوں نے کی میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہے. اور ویسے بھی یہ جو موسم آنے والا ہے یہ پاکستان جانے کے لیے ہے، تو اگر 2 لاکھ لوگ یعنی ہفتے میں پہنچتے ہیں، 10 دن میں پہنچتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ وہ دکھانا ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم نے فلانے وقت فلانے ٹائم پہ جمع ہونا ہے. اگر یقین کریں آپ 1 لاکھ لوگ بھی جمع ہو گئے تو خدا کی قسم آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں جیل میں، بھائی جب ہم یہ باتیں کرتے کہ ہمیں جیل میں ڈالیں گے، ہمیں مار دیں گے، کیسے ماریں گے بھائی؟ 1 لاکھ لوگوں کا مقابلہ کون سی دنیا کی فوج کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی. ابھی آپ جو حماس کی لڑائی دیکھ رہے ہیں اس میں ٹوٹل کتنے حماس کے لوگ ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ جو ہے 14,000 ہے، اور انہوں نے اتنی بڑی قوت کے ساتھ کیا کچھ کیا. ہم لڑتے تو نہیں ہیں، ہم نے تو صرف ایک ڈنڈا پکڑنا ہے، اس میں تھوڑے سے کل ڈالنے ہیں جو کہ طاہر القادری نے کیا تھا. وہی چیز ہم ان کے ساتھ کریں گے جب یہ ہماری طرف بڑھیں گے. پہلے تو یہ بڑھیں گے نہیں. 1 لاکھ لوگوں کی طرف بڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور آپ نے پہنچنا کیسے ہے؟ رکشوں میں، پتہ نہیں کس چیز کو چھوٹا طریقہ کر کے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. آپ نے ایک دفعہ ایک جگہ 1 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا تو دنیا، پاکستان کو کیا دنیا کی کوئی فوج آپ پر حملہ آور ہو نہیں سکتی. ان کو وہ کچھ ماننا پڑے گا جو ابھی آپ کو اپیل کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے، اس کا مقصد ہی یہی ہے. تو پھر ان کو بات کرنی پڑے گی. اور اگر یہ وقت آپ نے ضائع کر دیا، یہ وقت ضائع ہوا، خدا پر یقین کریں اگر یہ ملک رہا تو 100 سال بھی ان کی آنے والے نسلوں کے غلام رہیں گے. ہماری جو آج کی زندگی ہے یہ آپ کو جنت نظر آئے گی، وہ آپ کے لیے دوزخ ہوگا، جو اس وقت حقیقتاً دوزخ بن چکا ہے پاکستان. یہ جو کچھ ہو رہا ماں بہنوں کے ساتھ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کون سی قوم ہے یار؟ ایسی قوم آپ نے دنیا میں کہیں دیکھی ہے جن کی عورتوں کو، جن کی خواتین کے ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جائے اور لوگ خاموش ہو؟ یہ ہے کیا؟ یہ دنیا میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اتنی بے غیرتی. بس ہم توبہ کریں ذرا اس بے غیرتی سے. ہم اس کو مع السلام کہہ دیں کہ جذب آج کے بعد بے غیرتی نہیں. تو ہمارے ہاتھ میں تو اس وقت سوشل میڈیا بھی ہے، سب کچھ ہے. کوڈ ورڈ کے ذریعے آپ لوگ کیا 1 لاکھ لوگ جمع نہیں ہو سکتے اسلام آباد میں؟ جب 1 لاکھ کا وقت آئے گا، یہ جوڑ دیجئے کہ جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئے تھے، کبھی نہیں آئے. یہ میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں سب سے بڑے جلسے جو پاکستان میں آج تک اس کی پہنچ تک کوئی دور تک نہیں پہنچ سکتا، وہ عمران خان نے کیے. جو ایک جلسہ ہوا مینار پاکستان اور دوسرا وہ 1 لاکھ لوگوں کا تھا. آپ اندازہ کیجئے اگر یہ لوگ حملہ آور ہوتے تو ان کو کون روکتا؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم حملہ آور بھی نہیں ہوں گے. ہم پہلے پرامن طریقے سے بیٹھیں گے ان کے سامنے، ان کے نمائندوں کے سامنے، وہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. ہاں جی ہماری یہ مطالبات ہیں. ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے. آپ یہ بوگس الیکشن جو آپ کر رہے ہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اور یہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی ہمارا یہی ہونا چاہیے. یہ کرتے کیا ہے؟ یہ انہوں نے ہزاروں لوگ اٹھانے شروع کر دی جو نامینیشن کے لیے صبح جا رہے ہیں. میں ابھی تک رابطے میں ہوں، ادھر جو لوگ جا رہے ہیں صبح نامینیشن کے لیے، ایک سیٹ پر 7 8 لوگ پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپر جمع کرا رہے ہیں اور سب کو یہ پکڑ رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کسی کو نہیں چھوڑ رہے. یہ نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم یہ معاہدہ آپ کا پورا کریں گے. اس میں 5 بلین روپیز بھی شامل ہے، اس میں اور بھی بڑے کچھ شامل ہے. موجودہ طاقتور کے لیے ویڈیوز شامل ہے کہ بھائی آپ نے قسم پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور یہ پھر کل عوام کو دکھائے جائیں گے. ان کی اپنی عزت قوم کی عزت سے بہت بڑی ہے ان کے لیے. یار خدا سے ڈرو. یہ کس قسم کے منافق لوگ ہو تم؟ کروڑوں لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، پاکستان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے. جو اس وقت اس سخت کی ضرورت تھی دنیا میں، جو یہ بحران ہے
مسلمانوں کے اوپر. اس کے لیے ایک ہی شخص تھا جو جیل میں بند ہے. آپ لوگوں میں تو غیرت نہیں ہے, آپ میں عزت نہیں ہے, آپ کی ماں نہیں ہے, آپ کی بہن نہیں ہے, آپ کی بیٹی نہیں ہے, تب یہ کام آپ کرتے ہیں. بغیرت انسان مسلمان کیا وہ اس چیزوں کو برداشت کرے گا یا وہ خود کرے گا ایسا؟ مجھے پوری دنیا دے دو خدا کی قسم, میں کسی خاتون کی بے عزتی کیا اس کی طرف بری نظر سے بھی نہ دیکھوں, تو حقارت سے نہ دیکھوں. اور ان لوگوں کو دیکھ لو, ان کی دل پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگائی ہوئی ہے. یہ ان سے آپ اس ملک کا قبضہ چھڑا لیں, اور قبضہ چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی طریقہ ہے جو آج ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, اور اس کو نظر بھائی ہم چھوڑیں گے نہیں اس چیز کو. میں سب کو کہہ رہا ہوں, ہم براٹ کرتے ہیں, روز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چندہ ایک طرف, وہ بھی ہماری لیے بڑی بات ہے کہ جب ہم چندہ جمع کرتے ہیں ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے اسلام آباد کے اندر 1.5 لاکھ لوگوں کو جمع کرنا ہے. اس کا طریقہ آج سے اس پر شروعات ہونی چاہیے. یہ بحث ہونی چاہیے, صرف بحث نہیں, پریکٹیکلی میں دکھاؤں گا آپ کو ٹکٹ کہ یہ میں نے لے لیا, ٹھیک ہے. میں آگے کتنے لوگوں کو لا سکتا ہوں, 2 کو, 4 کو, 5 کو, یہ میرا کام ہے. ہر آدمی نے, جو پہنچنے والوں نے اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان میں سے 2-3 کو اٹھا کے جب آپ لائیں گے, یہ پھر لاکھ نہیں رہیں گے, یہ 4 اور 5 اور 6 لاکھ تک پہنچیں گے. جب اتنا یہ سچویشن آپ کریٹ کریں گے, آپ ان کو بلائیں گے کہ بیٹھو ہمارے سامنے بیٹھو نیچے, اب ہم سے بات کرو. یہ وقت آئے گا تب آپ عمران خان کو بچا بھی سکیں گے اور باہر بھی نکال سکیں گے, اور اس ملک کا حکمران بنائیں گے, اور جتنے ادارے ہیں اس کو ملیامیٹ کریں گے. یہ مطلب آپ کی ایک جوڈیشری جو اس وقت 16 ججز ہیں, 16 میں سے 5 کو چھوڑ کر باقی سب کو باہر پھینکو. یہ جو ہائی کورٹ کے بیٹھے ہوئے سب کو باہر پھینکو, ایک بابر ستار کو چھوڑ کر. اسی طرح لاہور میں 3-4 کو چھوڑ کر باقی پورے ہائی کورٹ کو پھینک دو. ایک نیا نظام, ایک پنچایتی نظام جیسا نظام. اس ملک میں نہ کوئی ظلم ہوگا. یار جس کو ہم ان پڑھ کہتے تھے وہ ان پڑھ نہیں ہیں افغانستان والے. آج جا کر کوئی طاقتور آدمی افغانستان میں کسی کو ایک تھپڑ تک لگا سکے تو میں اس کو انعام دے دوں گا, یا کسی کو بری نظروں سے دیکھے, یا کسی خاتون کے ساتھ کوئی غلط بات کر سکے, تو ہم وہ زندگی چاہتے ہیں. یار یہ پیٹ اور یہ مال یہ سب کچھ اس دنیا میں رہ جائے گا, آپ کی عزت, آپ کا ایمان آپ کے ساتھ جائے گا. اور جب آپ کی نظر اس طرف نہیں جائے گی, ہم چوہوں کی طرح ایک قوم ہے اس وقت, ہم سے گرا ہوا قوم ہے ہی نہیں دنیا میں اس وقت. یار ہم سری لنکا سے بھی گئے گزرے لوگ نکل آئے, یہ کیا ہم مثالیں ترکی کی دیتے ہیں, ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. جب 1.5-2 لاکھ لوگ آ جائیں گے یہ خود بخود بھاگ جائیں گے. میں یہ بار یہ بات کرتا ہوں. آج تک ہم کہتے ہیں وہ جی جلسے میں 5 لاکھ آئے تھے, 10 لاکھ, یہ سب جھوٹ ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. تو خدا کے لیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, چلو آپ یہ نہیں بھی کر سکتے. جو لوگ جانا چاہتے وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ, جو نہیں جانا چاہتے وہ اپنے رشتہ داروں کو یہاں سے پیسے بیچ کر 1.5 لاکھ روپے کے آپ نے 3-4 لوگوں کو جا کر جمع کرنا ہے, اور جس وقت اعلان ہوگا آپ نے ان کو اسلام آباد پہنچانا ہے. نہ کوئی لیڈر ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے انشاءاللہ. اوور ٹو یو سر, میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا. زبردست. ماسٹر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں, پھر ایشین ایگل نے بات کرنی ہے. جی ماسٹر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی بسم اللہ ماسٹر بھائی. سر جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. عابد بھائی تالیاں بھی بجایا کریں. جو میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں, جو بندے کہہ رہے ہیں نا جی لیڈرشپ کو جانا چاہیے, یا جو پی ٹی آئی کی اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں نا وہ مجاہد ہیں. یاد رکھیں کہ پاکستان میں جتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی نا, ان کی بہنوں, بیٹیوں, بچوں کو ان کو اٹھا کے انہوں نے جتنا ظلم ان لوگوں کے ساتھ کیا اور پارٹیاں چینج کروائی ہیں آپ سب کے سامنے ہے. یہ اب جو لڑائی ہے نا یہ عام بندے کی لڑائی ہے, یہ عمران خان کی لڑائی نہیں رہی. اب یہ عام بندے کی لڑائی ہے کہ عام, اگر جیسے یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ 1-2 لاکھ, میں کہتا ہوں کہ یورپ سے 20,000 بندہ یورپ سے اگر جائے نا پاکستان میں, کیونکہ یہاں کے لوگ, یہاں کے 20,000 لوگ اور پاکستان کے 1.5-2 لاکھ لوگوں کے برابر یہ لوگ ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حق کس طرح لینا ہے. ہم نے ان ملکوں میں رہ کے ہمیں اتنا پتہ, شعور آ گیا لوگوں کو کہ آپ نے جب اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے نا تو پھر آپ نے کھڑا ہو جانا ہے, پھر آگے
موت ہے, جو بھی آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو پاکستان میں کیا ہے, وہاں انہوں نے خوف جو پھیلایا ہوا ہے نا, خوف کی فضا. ابھی ایک مروت پورے پشاور خیبر پختونخوا کو اس نے نکال دیا باہر. پہلے وہاں بھی کیا تھا, ہمارے لوگوں میں کیا ہے, ہمارے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ نکلے گا تو میں نکلوں گا, وہ دوسرا کہتا ہے نہیں جی وہ نکلے گا تو میں نکلوں گا. وہاں جو ہے نا ان کو چاہیے, اگر یہاں سے 10-20 ہزار بندہ بھی جا کے نکلے, خدا کی قسم آپ دیکھو کہ پورا پاکستان نکل آئے گا باہر. صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ دوسرا بندہ نکلے گا تو میں نکلوں گا. ایک مروت نے جس طرح خیبر پختونخوا پشاور میں چینجنگ کی ہے, آپ کے سامنے ہے نا, وہاں بھی کوئی باہر سے بندے نہیں گئے, وہ بھی پاکستانی ہیں جو لوگ نکلے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں سے اگر بندے جائیں, 10,000 بھی چلا جائے, 20,000 بھی چلا جائے, نکلے وہاں جا کے نکلیں گے تو آپ کے ساتھ دیکھو گے کہ کس طرح دنیا آپ کے ساتھ جڑتی ہے. جی تھینک یو. زبردست. ایگل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ایگل بھائی آپ کو مائک دیتے ہیں, اس کے بعد پھر عاطف بھائی کے پاس آئیں گے. جی ایگل جی بھائی. اچھا, بڑی زبردست بات. ہم پہلے یہی باتیں کر رہے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو جتنی باتیں ہوئی, ظفر خان بھائی بھی آئے تھے, اور یہ ساری باتیں جو ہے نا پوری کلوز کر کے نا لائے عمل کی طرف چلتے ہیں. اور اصل مسئلہ جو ہے, جو بات ہو رہی تھی, انہوں نے جیوش کی بات کی, اوسی نے اور نظر بھائی نے بھی. دیکھیں پیرلل حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ تو اس وقت اوورسیز پاکستانی کا ووٹ کا حق ہی چھین لیا انہوں نے, ڈال ہی نہیں سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز نہیں, پاکستانی آپ ان سے ووٹ کا حق کیوں لیں گے نا, آپ خود کو ووٹ کا حق دیں گے نا بھائی. جب سر آپ سن اپنی لیں نا, میں آپ اچھا کو بتاتا ہوں سر. ایجن بھائی, آپ ابھی اچھا 1 ارجنٹ. سیکنڈ. ایجن بھائی کیپ اٹ شارٹ. نیچے ریکویسٹیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ سب کو شامل کرتے ہیں اسی پوائنٹ پہ. بسم اللہ. بسم تو اللہ. دوسری اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات ہوئی. آفیشیل پی ٹی آئی ترتیب دے لیں اور اسی حساب سے اس کو جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں آفیشیلز کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائیں, وہ اٹیچ ہو کے ایک گروپ بنا کے باقاعدہ اس کی لینڈنگ کروا لیں اور کر لیں. دوسری بات ہے جو ابھی بات کر رہے تھے نا اپنا کاشف بھائی, کہ موبلائز کرنا اور سسٹم, اس وقت ایک تنظیم آلریڈی کر رہی ہے, لیکن شارٹ اخراجات کی وجہ سے وہ صرف محدود ہیں اپنی اپنی باروں کی حد تک. وہ ہیں وکلا موومنٹ, جو کہ بالکل سٹارٹ ہے اور وہ آئین کی جنگ لڑ رہی ہے. اگر موبلائز کرنا ہی ہے آپ کو تو پھر آپ, میرا یہ سجیشن ہے کہ ان وکلا کو جو ہے نا موبلائز کریں, اور اس کے ساتھ جا کے یہ آفیشیل پی ٹی آئی اوورسیز پاسپورٹ ہولڈر جا کے ان کا ساتھ دیں, اور وہ آفیشیل اور پاسپورٹ ہولڈر جو ہوں گے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان لوگوں کو کیسے, جس طرح ابھی لالا جی کہہ رہے تھے کہ خرچہ دے کے 4-5 بندوں کو, وہ پھر اپنے حساب سے پیچھے سے بیک اپ ہوگا اوورسیز پاکستانی کا, تو وہ ان لوگوں کو بہترین انداز میں موبلائز کر کے ایک جو ہے اس وقت رول آف لاء کی جو جنگ ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب کا اس جو نظریہ ہے اس کو تقویت دے سکتے ہیں. تھینک یو. بگ رسپیکٹ. عاطف بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے. اچھا میں ایک چیز یاد رکھنا, جس کی بات ختم ہو جاتی ہے میں ان کی سیٹ کسی اور کو دوں گا. نیچے ریکویسٹیں کافی آ رہی ہیں تو میرے خیال سے سارے اوورسیز اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. جی عاطف بھائی آپ کے پاس مائک. عاطف بھائی آپ سن رہے ہیں؟ اچھا عاطف بھائی کا شاید مائک کا ایشو ہوگا. چودھری مدثر آپ کے پاس آتے ہیں. بسم اللہ چودھری بھائی. جی السلام علیکم جناب سارے بھائیوں نوں میری طرفوں. میں وعلیکم جناب تھوڑی السلام. وعلیکم السلام جی صاحب. کیا حال ہے خورم بھائی, ٹھیک ہو؟ اچھا چودھری جناب بھائی, بند چودھری کر بھائی رہا اگر ہے. آپ پوائنٹ پہ آ جائیں جا انشاءاللہ بند کر سب رہا ہے, خیریت سے ہیں. بسم اللہ. جا بسم اللہ. بند کر رہا ہے. جی جی چودھری بی بھائی. ایف سی بھائی, میں نیت بھائی دی گل سندا سی پیا, فورم بھائی دی جی تے جی سیکٹری بھائی دی. تے جناب اے ظلم ہے جڑا اے رکن والا پاکستان دے وچ نہیں ہے, نہ ہی انہاں روکنا ہے. اج ساڈے گھر دی جیڑی گل ہے وہ میں تانوں دسنا. فیضل حسن شاہ ہوری اپنا نیت بھائی ایم این اے کلیال سجداں تو, ٹھیک ہے, وہ 3 ہفتے ہو گئے نے انہاں نے قابو کیتے سی, پھڑیا پولیس نے آ تے اگوں جڑا اے لے گئے سی انہاں کولوں, ٹھیک ہے. 3 ہفتے رکھیا انہاں نے. اج اس بندے کولوں انہاں نے بیان دوا لیا ایم این اے کولوں, ٹھیک ہے, لالا موسیٰ وچوں. وہ لیکن سر وہ تو بہت زبردست پی ٹی آئی ورکر ہے. بہت زبردست, اور یقین کرو ایسا کرانا ہے کہ او اے چیزاں نے جڑیاں اے سوچ بھی نہیں سکتے جڑیاں انہاں نے کروائی ہے, ٹھیک ہے.
ਉਹ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨੈਤ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਔਰ ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਇਟਲੀ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ। ਉਹ ਦੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਵਾਮ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵਾਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਦੂ ਜਾਗੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਜੁਰਮ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੂ ਢੰਗੂ ਲਾ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਡੀਕਦੀ ਰਵੇ ਦੀ ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਨਿਕਲੇਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਿਕਲੇਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰੇਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਮ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਾਹ ਲੰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਗਨਾਹ, ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਡਵਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਢਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੁਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੂ ਢੰਗੂ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਜੁਰਮ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ, ਇੱਕ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 75,000 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਕੂ ਟੰਗੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 75,000, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਟੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 75,000 ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ? ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਏ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਐਮਐਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਗੈਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ 75,000 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਿੰਜ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ नहीं आती भी की ना ਸਾਨੂੰ करना पवेगा। जबरदस्त। पीटीआई भाई आपके पास माइक आता है, आप नमाज के लिए जा रहे हो जी? पीटीआई भाई जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सब के जज्बात को। दूसरी चीज़ ये कि मैंने वो ऑडियो सुनी थी जो हमदान भाई ने लगाई थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि ये जो मैसेज है ये खान साहब की तरफ से है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये खान साहब की तरफ से मैसेज है तो हमें इस पे स्टैंड लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा जो है ये आई डोंट नो ये किसका आइडिया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये, और इस पे सबको जो है ना वो मुत्तफ़िक हो के इस पे स्टैंड लेना चाहिए। जी ओवर टू यू बीएफटी भाई। जी फिदा भाई आप बात कर लें, फिर आखिर में मैं करता हूँ। जी फिदा भाई वेलकम। जी ओके। मुदस्सर भाई ने सही बोला है, लेकिन उसके जज्बात अपनी जगह। हमें कुछ अपने जो लीडर आन है उनकी भी बातें माननी चाहिए, और जो साफ़ी है जो चंद एक रह गया है उनको भी हमको फॉलो करना चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसने जो कुछ कहा हम सब उसके साथ है, और ये मुकाबला है, मुकाबले में ये बातें नहीं होगी जी। नहीं मैं मुकाबले की बात, मैं मुकाबले की तरफ आ रहा हूँ अनायतुल्लाह भाई। मैं उसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ करने दें। फिदा भाई आप पूरी बात करें, इनायत उनको कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको जो मुदस्सर भाई ने जी अनायत भाई जो मुदस्सर भाई ने बोला, मैं उनके लफ्ज़ों की तर्जमानी इस तरह कर सकता हूँ। दिल का सारा दर्द भरा तस्वीरों में, एक मुसव्वर नक्श हुआ तस्वीरों में, एक पुराने ज़ख्म के टांके टूट गए, एक पुराना दर्द मिला तस्वीरों में, हर चेहरे के पीछे 100 चेहरे उभरे, सबका पर्दाफाश हुआ तस्वीरों में। बात ज़बान पर लाने की पाबंदी थी, हमने सब कुछ दर्ज किया तस्वीरों में। ये मैं उसकी बात की तर्जमानी की है, ठीक है। दूसरी बात, जो नवाज शरीफ अक्सरियत मांग रहा है वो अकलियत से भी आ जाए, अकलियत का मतलब है 20-25 सीटों के साथ भी आ जाए, बहुत बड़ी बात है। 700 उम्मीदवार है इस टाइम पंजाब में जो पीटीआई का टिकट लेना चाहते हैं, इतने जुल्म हर चीज़ बावजूद होने के बावजूद भी। रात के मरवत साहब का बयान देख लो, जो रात को उसने 12-12:30 बजे उसने बयान दिया था पंजाबियों के हक़ में, जब उसके साथ गिरफ्तारी हुई। चलो मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो कुछ जितना मर्ज़ी तबसरा कर लो, आने वाला वक्त पीटीआई का है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन आने वाला वक्त पीटीआई का है। जितना मर्ज़ी जुल्म हो जाए, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये इन लोगों ने ऐसे इंसान के साथ पंगा लिया हुआ है। जो आदमी 9 फील्डरों को स्लिप पर लगाकर खुद बॉलिंग कराता है वो मैच जीत जाता है, पोजीशन वही है। लेकिन इस बार ये तरीक़ ज़रूर बदलेगी। आप लोग बस खफन हर चीज़ का इंतज़ाम हो चुका है। 8 फरवरी को नमाज जनाजा में शिरकत कर बराए मेहरबानी नवाज शरीफ को अपने हाथों से कब्र में उतारना, चाहे अपना आर्मी उसमें हो या ना हो उस जनाजे में, लेकिन आवाम बड़ी तादाद में आएगी उस जनाजे में। और ये इधर लिख लो बात, मेरी इतनी तलीम नहीं है, लेकिन हमको भी कुछ चीज़ें मसूल हुई है। हम जुल्म बयान कर सकते हैं, सब कुछ बयान कर सकते हैं, लेकिन 8 फरवरी का जो वोट है वो सिर्फ पीटीआई का है। जितना मर्ज इतने ये लोग अक्लमंद होते हैं ना, तो मुजीबुर रहमान को भी हरा देते, धांधली के साथ क्यों नहीं हराया उसको? वो तो 164 सीटें लेकर वाज़ अक्सरियत के साथ आया था। वो रेडियो टेलीविज़न का दौर था, दोनों पर कब्ज़ा था। अब तो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, उनका तो कब्ज़ा ही नहीं किसी के ऊपर। जो हमारे दिलों के ताले को जंग लग चुका था वो जंग उतर गया है। वो दिल का दरवाज़ा खुल चुका है। खान साहब इंटर हो चुके हैं। जो कुछ ये मर्ज़ी कर ले, ये मैं अपने जज्बात के साथ या मैं एक खान के साथ इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। 8 फरवरी को जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, चाहे लोगों को लाशों के ऊपर लाशें से गुजर कर भी वोट डालना पड़े, लोग डालेंगे। ये कोई ऐसी वैसी कौम नहीं है। अगर ऐसी वैसी होती तो पता नहीं कब के हम दबरदूस हो गए होते। शुक्रिया सर। खुदा भाई मैं बात दा जनाब कदर करना। यकीन करो जेड़ी आवाम दी तुसी गल करदे हो पे ना, ओ आवाम कोई नहीं जाए बिल्कुल तुहानू किसी बंदे में नहीं जे रलना।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲਾ ਬਣੇ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ नहीं नो ਉਹਨਾਂ नो सर चौधरी भाई ਇੱਕ ਮਿੰਟ एक अच्छा मिनट भाई अच्छा चौधरी ਫਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ईगल ਮਿੰट बीएफटी भाई फदा भाई सॉरी एक सॉरी मिनट अच्छा ईगल चौधरी भाई भाई जा रहे हैं, बात करने ईगल से भाई पहले ये सोच लो जी हम जी जो पाकिस्तानी पीटीआई है वो हमारे बाजू है और हम उनकी जबान है, बाजू नहीं उनके नहीं नहीं चलेंगे नहीं नहीं जबान सर नहीं हमारी नहीं चलेगी। नहीं नहीं प्लीज सर तुम इस पर इत्फाक करो या ना करो वो नहीं आपकी नहीं मर्जी नहीं है सर, सर मेरी एक आपके मिनट साथ कोई नहीं नहीं। बात ये है हम सर लोगों ने कप पकड़ना है, कप को जिधर से मर्जी एक पकड़ लो, मिनट सर एक मिनट एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा ये एक मिनट सर मैं अच्छा तो एक जवाब मिनट ये देना ईगल ना भाई जा रहे हैं, एक मिनट आप लोग दोनों पोस्ट करें। ईगल भाई जा रहे हैं नमाज के लिए, तो ईगल भाई को आखिरी माइक देते हैं, अगर वो खुदाफिज कह दें फिर इंशाल्लाह आप। जी ईगल भाई बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच नो वरीज बीएफटी भाई, भाई, सब बिस्मिल्लाह भाइयों बिस्मिल्लाह। को। ओके चोई साहब, काशिफ भाई, नैतुल्ला भाई, फिदा, ओके आसिफ जी, भाई, ओके इकल भाई, अपना आबिद ख्याल भाई, रखिए बहुत बहुत। रोशनी पा आबिद के भाई जाना क्या जेडी गल मैं कितनी फिर जाइयो खुरम भाई अच्छा क्या ਅੱਛਾ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੈਦ ਫੈਸਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਫੈਸਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ करे, वो सिर्फ एक हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और शाह साहब अज भी पीटीआई विच ने और आइंदा भी पीटीआई दे नाल ने, इलैक्शन लड़नगे शाने, टेंशन नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा महबूब शाह के पास माइक आता है, बहुत बहुत शुक्रिया जी ईगल भाई हम सब की वालेकुम तरफ से। सलाम। जी जी भाई आप सॉरी आपने काफ़ी वेट किया, मगर यहाँ पर कॉलेज ज़्यादा थी तो इसलिए आपको देर से मौका मिला। जी बिस्मिल्लाह मेरा भाई। सर मेरा तो यही शाम से बैठा हूँ, बहुत शाम से शुक्रिया, बैठा हूँ, बातें बहुत सुन रहा शुक्रिया। हूँ। तो खान साहब ने यही तो कहा था रियासत मदीना कैसे बनेगी। जो पहले जजीरिया का दौर चल रहा था, जो आज दौर चल रहा है पंजाब में, ये ख़त्म करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तान जो कह रहे हैं आधे नहीं आना चाहते, कुछ कहते आना चाहते हैं, कुछ वकला को सपोर्ट करें, कुछ खान साहब के तो जो बताया उसमें सपोर्ट करें। तो इसलिए इंशाल्लाह जो मर्द मुजाहिद खान साहब ही तो है, जेल में अपने अल्लाह पर भरोसा रख कर बैठे हैं। अवाम पता नहीं अल्लाह ताला पे क्यों नहीं यकीन रखती, मुझे तो ये भाई अनातुल्लाह नहीं समझ आती। डर जाते हैं, पता नहीं क्या वो मर जाना, आखिर मरना है, ये तो जिंदगी भी नहीं है, इससे आगे जिंदगी शुरू होनी है। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे 100 तक गिनती भी नहीं आती। जबरदस्त। माशाल्लाह। रियासत मदीना ऐसे ही बनेगी ना जब ये दौर खत्म होगा जो आजकल हो रहा है। ऐसे खान साहब रियासत मदीना का तस्वर रखते थे ना, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, यानी कि गरीब और अमीर में फर्क खत्म किया जाए, बराबर होना चाहिए। पता नहीं अवाम को डर किस चीज का, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। मौत से ज्यादा कितनी देर भाग सकता है आदमी? 10 साल जी सकता है, 20-50 साल से ज्यादा कोई आदमी आजकल के दौर में आगे जा भी नहीं रहा। 60 साल से ज्यादा पाकिस्तानी कौम जितनी भी है, बाहर भी होंगे, तो इतनी उम्र से अलावा ज्यादा आदमी चले जाते हैं। मेरी उम्र तो तकरीबन 35 साल है, तो मेरा तो ईमान अल्लाह पर है। जैसे खान साहब कहते से या कना बुदू या कनस्ताइन, इंशाल्लाह ये रियासत मदीना बन के रहेगी, नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाल्लाह। हालांकि मैं तो अलिफ बे मुझे याद है, 1 2 3 10 तक गिनती याद है। यार पढ़े लिखे हो के आदमी ऐसी
چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ چلو جو پیچھے بچے ہوں گے وہ تو ان کا مستقبل سنور جائے گا. جو میرے بچے ہیں، میں پنجاب سے ہوں، ویاڑی سے. چلو میں جہاد میں چلا جاتا ہوں، میرے بچے تو خان صاحب کو دیکھیں گے، وہ ریاست مدینہ کا دور دیکھیں گے. یہ تو پہلے وہ صلاح الدین ایوبی کی بات کر رہے تھے نا، وہ دور چلے گئے، صلاح الدین ایوبی والا دور. وہ جیت گیا تھا، انہوں نے جو بھی کرنا تھا کر لیا، وہ اب نہیں ہو سکتا. یہ میری بات لکھ کر لے لیں. حالانکہ میں آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، خان صاحب ہی جیتیں گے. جو 30% ادارے میں بندے رہ گئے ہیں، کہ ان کا نقاب کیسے اترنا تھا، سب دیکھ رہے ہیں. ان میں کون سے غردار، جو غردار ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، جو نہیں غردار ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. یار مجھے تو میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو زبردست، اتنا مجھے تو سمجھ ہر چیز کی آ جاتی ہے. بہت زبردست. دیکھو بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ آتے ہو، روز آیا کرو. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، آج کے بعد آپ نے نہیں کہنا کہ آپ ان پڑھ ہو. دیکھو آپ جو ہے نا وہ پڑھے لکھے جاہلوں سے بہت اچھے ہو. جو اوپر بیٹھے نا پڑھے لکھے صاحب جاہل. جو 1947 میں جنگ لگی تھی، ہمارا ٹینک ادھر انڈیا میں پڑا ہے. 1947 میں جو جنگ لگی تھی نا، تو انہوں نے نیٹ پہ یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے، یہ آپ کا جھنڈا لگا ہوا ہے، یہ آپ کا ٹینک لے جاؤ. 65 ہمیں 65 تکلیف ہوتی ہے. 65. ہاں 65. تو وہ ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے. ہم تو اس دور میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. چلیے اللہ خیر کرے گا. آپ کے جذبات ہیں آپ کی زبردست. آپ روز آیا کریں. بگ رسپیکٹ. عابد بھائی آپ خاموش ہے، ذرا چیک کریں نا، ہوسٹ جاگا ہے سویا. عابد بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے کیوں؟ وسیع بھائی عابد سبائی سے پوچھتے ہیں. آپ ان کو حوصلہ دیا کریں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں بھائی، موسٹ ویلکم. جب بھی خان صاحب کہتے تھے تو یہ بھائی جتنے بھی ہیں ڈونیشن کے لیے جو بھی کام خان صاحب ذمہ لگاتے تھے، تو یہ ان کی فل سپورٹ کرتے تھے. تبھی آنے کے لیے یا وکلا کی تنظیم کے سپورٹ کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں. نہیں نہیں، بہت میرے شکریہ آپ کے میرے آپ کے پیار کا. تقریباً 5 ایکڑ میفی بھائی، زمین ہے. جی جی یہ میں جو تو لوگ یہ بات کر کر رہے ہیں نا، سکتا ایک ہوں آدھ 5 بھائی ایکڑ. نیچے سے جگہ، وہ خرم بھائی ہیں نیچے، ان کو بھی لے لیں. کافی میں بھی پیسز اٹھاتا نیڈ ہوں، کر میں رہے ہیں. اٹھاتا ہوں. میں ٹھیک ہو گیا. سر ابھی اٹھاتا ہوں. میں تو یہ کر سکتا ہوں. میرے نام تقریباً 4-5 ایکڑ زمین ہے، میں وہ تو ڈونیٹ کر سکتا ہوں. نہیں نہیں، میں شاہ صاحب آپ نے کوئی چیز زمینیں سبحان ڈونیٹ اللہ. نہیں کرنی. آپ نے وہاں پر نا پھل کے 2-4 درخت لگانے. جب عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو آپ نے وہاں فروٹ کے درخت لگانے ہیں عمران خان کی خوشی میں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ سر وہ تو بات صحیح ہے، میں تو جو بھی میرا بنا حصہ میں تو نہیں نہیں، آپ کے ڈالوں گا. جذبات کی قدر. اچھا عابد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ عابد بھائی، اچھا لگتا ہے عابد بھائی سو رہے ہیں. اچھا میری باری آئے گی آخر میں. اچھا خرم بھائی ویلکم ٹو یو. آپ کے لیے مائک آپ کے پاس ہے. خرم بھائی ویلکم. اچھا خرم بھائی ویلکم ٹو یو. آپ کے لیے مائک آپ کے پاس ہے. خرم بھائی الو ویلکم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے اچھا تو خرم بھائی ویلکم ٹو یو. مائک آپ کے پاس ہے. خرم بھائی ویلکم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے اچھا خرم بھائی میری آواز ایکو ہو رہی ہے. خرم بھائی آپ اپنے ہیڈ فون بات کریں پلیز. اچھا اب آ رہی میری آواز؟ وہ ہیڈ فون کا ہاں سالہ یہ کیا کیا پہلے؟ آپ کیا کر رہے تھے اور ابھی آپ نے ڈفرینٹ کیا کیا؟ پہلے یہ تو بتائیں نا. وہ ہیڈ فون اتارے تھینک یو میرا بھائی. اب میں 5 پاؤنڈ آپ نے نا جمع کرانے پی ٹی آئی اوورسیز میں نے آپ صحیح. کو اچھا طریقہ بتایا. جی بسم اللہ. ہاں کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میرا بھائی اچھا آج میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کا نا، میں نے بٹ اینڈ پیسز میں دیکھا. ایک تو میں نے انت اللہ بھائی کو سن رہا تھا، وہ کو بات کر رہے تھے جو عاصم منیر گیا ہوا تھا افغانستان، سوری امریکہ جو گیا ہوا ہے.
تو وہاں سے پتہ نہیں کوئی خراسانی پتہ نہیں کیا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، وہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی. اور سیکنڈلی پتہ نہیں کوئی بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اوورسیز جتنے بھی ہیں ان کو واپس جانا چاہیے، تو میں نے بٹ اینڈ پیسز میں دیکھا ہے تھوڑا سا نا. لیٹس ٹاک اباؤٹ اوورسیز کے بارے میں کہ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اوورسیز کے بارے میں جی، جو بالکل میں تو جا رہا ہوں، جو جا سکتا ہے بالکل اس کو جانا چاہیے، بلکہ اگر نہیں جا سکتا تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسٹرا پش کرنا چاہیے. تو جو بالکل پھنسے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے اپنی جابس میں، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے اسکول ہے تو ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر آپ نکال سکتے ہیں اپنا 2-4 دن 3-4-5 دن تو ڈیفینیٹلی جانا چاہیے جی. یہ تو یعنی کہ یہ تو ایک فرض ہے ہمارا، میرا تو یہ پوائنٹ ہے، میں تو خود انشاءاللہ جاؤں گا. اللہ بھائی، اوسی بھائی اور سیکریٹریز بھائی، چودھری بھائی، میں یہاں ایک آئیڈیا دینا عنایت اللہ بھائی، جو اوورسیز پاکستانی آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، جو نہیں آنا چاہتے، جو ان کی فیملی ہے، کوئی انہوں کاروبار ہیں، جو بھی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوگی اسی وجہ سے نہ آ رہے ہوں گے، تو جیسے پہلے سپورٹ کرتے رہے ہیں ویسے سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو. میرا تو یہی رائے ہے، مشورہ ہے. میں نے کل بھی آپ نے کہا تھا بیٹسمین کے نشان کی بات کی تھی، تو انشاءاللہ یہ نشان ضرور ہوگا، یہ لکھ لیں میری بات، قیامت والے شاہ دن صاحب، بھی یہ شاہ بات صاحب ہوگی. 1 منٹ، شاہ صاحب بیٹسمین نہیں، صرف بلہ، خالی بلہ ہمارا نشان ہے. بلہ، وہ ہاں جی، بلہ والا وہ نشان بیٹسمین کل ہمارے دشمنوں کا ہے، بیٹسمین کسی اور کا نشان ہے، ہمارا صرف بلہ ہے انشاءاللہ. سر بلہ سر، جی وہ جی بھی میں آپ کو کل ایگری کیا تھا، اب میں نے کہا ہوگا، آج بھی کہہ انشاءاللہ رہا ہوں، یہ آپ انشاءاللہ. کو سرپرائز ہے، پہلے مبارک ہے. آپ کی محبتوں کا شکریہ میرے بھائی، بگ ریسپیکٹ. میں ماسٹر تو صاحب پہلے آپ مبارک دے رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حالانکہ آپ کا دیہات میں بیٹھا ہوں، تقریباً کوئی نیٹ بھی نہیں میرے پاس ہے. زبردست. دیہات تقریباً بہاڑی پورے والا، اس سے دریائے ستلج راوی ماشاءاللہ. سائڈ محبوب بھائی آپ درمیان اپنے میں پڑ رشتہ جاتا داروں ہے. کو نکالے، بس یہ بڑی بات ہے. بس عنایت لالا کی بات آپ سنیں، آپ نے بندے نکالنے میکسیمم ہم انشاءاللہ. انشاءاللہ اچھا ماسٹر بندے بھائی آپ ضرور ہمارے نکلیں ساتھ گے، ہیں؟ انشاءاللہ ماسٹر بھائی آپ ضرور کے پاس نکلیں کال آتی ہے؟ جی ماسٹر بھائی. جی میں اگر ادھر ہی ہوں. میں 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا. جیسے کہ میرے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم نکلتی نہیں ہے، یہ قوم بسم نکلتی اللہ نہیں ہے. بسم میرے اللہ. بھائیو، یہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس قوم کو قوم کسی نے بننے دیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. یہ جو قوم ابھی آپ کو جو لوگ نظر آ رہی ہے نا، یہ صرف عمران خان کے جو یہ 3.5 سال عمران خان نے لگائے ہیں نا، یہ اس کا ریزلٹ ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لو پاکستان کی ہسٹری دیکھ لو. کل تک میں یقین کرو بلوچیوں کو میں اچھا نہیں سمجھتا تھا، سندھیوں کو میں اچھا نہیں سمجھتا تھا، کہ میں سننے میں آتا تھا جی کوئی بندہ کراچی پنجابی جاتا ہے تو ادھر مار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہماری ایجنسیاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ہماری، انہوں نے یہ، اور یہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں، نواز شریف تھا یا زرداری تھا، ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا، ہم کو بلادریوں میں پہلے تو تقسیم کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. بلادری ازم پہ ووٹ دے رہے ہیں ہم لوگ. اتنی جہلیت انہوں نے ہم لوگوں میں دی ہوئی تھی کہ بالکل شعور نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا لوگ اب ہر طرف سے ایک دوسرے کی آواز بن رہے ہیں، یہ صرف 3.5 سال جو عمران خان حکومت کر کے گیا ہے اس کا ریزلٹ ہے. اس سے پہلے آپ اپنی پاکستان کی ہسٹری دیکھ لو، جتنا ظلم اس قوم پہ ہوا ہے نا، یہ بھی بڑی ہمت ہے کہ لوگ اب اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے بلادریوں میں لوگ تقسیم تھے. آپ یقین کریں کہ میری 43 ایئر ایج ہو گئی ہے، ہمیں کوئی کسی کی کارکردگی یاد نہیں رہتی تھی. الیکشن آتے تھے نا تو اسی بیس پہ ہم ووٹ دے دیتے تھے، جی یہ بلادری ہماری کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ ہماری بلادری کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن جو 3.5 سال میں اس قوم نے کامیابی حاصل کی ہے لوگوں نے، کہ لوگوں کو یہ شعور مل گیا کہ ملک کیا چیز ہوتی ہے، عزت کیا چیز ہوتی ہے. اسی ملک پہ 400 ڈرون اٹیک بھی ہوئے ہیں ان پارٹیوں کی جو ہے نا سرپرستی میں اور اسٹیبلشمنٹ کی. آپ دیکھ لو، ہم ریمنڈ ڈیوس جو دن دہاڑے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو روڈ پہ کچل کے چلا جاتا ہے، ایک دن بھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں وہ بندہ رہا. آپ دیکھ لو بارڈر پہ جب افغانستان کی جنگ میں 40 فوجی ہمارے شہید کر دیے گئے،
بارڈر انہوں نے امریکنوں نے اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ کوئی ایکشن، کوئی ان کو کوئی حملہ کر کے کوئی ایک بندہ بھی ان کا زخمی کیا؟ بالکل کچھ نہیں کیا. تو یہ ناحق لوگوں، نہٹے لوگوں پہ جو یہ زور آزمائی کر رہی ہیں نا، لعنت ہے اس اسٹیبلشمنٹ پہ، اور یہ اپنے لوگوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہر چیز کا ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. بہت جلد ان کے گربان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو. زبردست، آپ کا پوائنٹ آ گیا. فہیم بھائی ویلکم. اچھا اوسی بھائی جو میں پوائنٹ کر رہا تھا، اوسی بھائی، عنایت بھائی سیکریٹریس اور فہیم بھائی، میں سجیشن اپنی دینا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر میں سمجھوں گا کہ بھائی آپ سب سے پہلے جو یورپ میں اور بائی اوورسیز میں یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، انسٹاگرامر جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کو آپ انکریج کرو کہ 1 فیبری سے 10 فیبری تک 10 دن کے لیے یہ اپنا اسکیجول بنائیں اور یہ جائیں. نمبر 1 ان کے پاس میڈیا پاور ہے. نمبر 2 اگر آپ کے لوکل ٹی وی چینلز ہیں ان کو آپ بولو کہ بھائی وہ 1 ہفتے کے لیے پاکستان آئیں. نمبر 3 آپ خود والنٹیئر کریں، اپنے لوکل ٹی وی چینل کے پاس جائیں، نیوز پیپر کے پاس جائیں کہ بھائی میں آپ کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے میں پاکستان سے خبریں دوں گا اور فری آف چارج. وہ آپ کو اپنا پاس دیں گے، اپنا جو ہے میڈیا پاس دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی ماما چاما آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ شاید آپ جن کو میڈیا سے تعلق ہے وہ اس کو سیکنڈ کریں گے. ایک تو ہے کہ آپ کے نیوز پیپر کو جو آپ کا سے کینیڈا میں ہے، یو ایس اے میں ہے، یو کے میں، ایک تو ان کو فری کوریج مل جائے گی اور آپ کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ان کو آپ کا پاس مل جائے گا. تو وہ بھی آپ جا سکتے ہیں. اگر 5,000 10,000 اس طرح کے آپ لوگ جائیں گے نا تو یہ ایک قسم کا آپ کے پاس اسٹرینتھ آئے گی. عنایت بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اوسی بھائی سیکریٹریس، واٹ ڈو یو تھنک آف دس سجیشن؟ عنایت بھائی، اوسی بھائی، سیکریٹریس بھائی. جی میں نے سنی ہے بالکل، میں انتظار کر رہا تھا کہ لالا بات کریں اس پہ. لالا آپ نے مائک کھولا، آپ کریں پہلے بات اس پہ. نہیں اسی بھائی آپ کریں کوئی. جی بالکل، ہمیشہ کی طرح بی ایف ٹی بھائی، لیکٹرا ٹیلی ویژن آپ کا ہوا، بڑی زبردست سجیشن ہے آپ کی سر. تو بالکل ہمیں ایسا کرنا چاہیے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، جب احتجاجی شکل میں آپ نے جانا ہے تو وہ زیادہ افیکٹو ہیں دین ہمارے جو مڈل ایسٹرن کاؤنٹر پارٹس ہیں، کیونکہ وہ ان کی وہ اس طریقے سے میرا نہیں خیال کہ سیاسی سٹینڈنگ بھی ہے ان ملکوں میں. پتہ ہی آپ کو اتھارٹیرین وہ رجیمیں ہیں، پاسپورٹس بھی نہیں وہ دیتے. تو جو یو ایس یورپ وغیرہ سے جائیں گے یا کینیڈا سے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی زیادہ سٹینڈنگ ہوگی، ان کی زیادہ سے ہوگی، ان کی زیادہ تھوڑی سی اس طریقے سے پروٹیکشن ہوگی. دیٹس واٹ آئی تھنک سو. نہیں پوائنٹ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہیں ہمیں نہیں، جیسے ہم نے جانا ہے، ایسے سیکریٹری سے جانا ہے یا بی ایف ٹی نے جانا ہے یا اسی نے عنایت لانا نے، مگر جو ہمارے بھائی بہن ہیں رادر دین گوئنگ ایز انڈیویجول، ہم نے گروپوں میں ہی جانا ہے. مگر ہمارے پاس یہ ڈبل کور ہوگا اگر ہم کوئی ہمارے پاس پاس ہوگا، کیا کہتے ہیں آپ کا میڈیا پاس ہوگا. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. سر میڈیا پاس کی مجھے نہیں پتا ان وچ سینس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، لیکن ہمیں اس کا جو پلس میڈیا پوائنٹ میں چھوٹا سا کر دیتا ہوں. جب آپ کے وہ بیریئر لگے ہوتے ہیں نا، ایسے پاکستان میں روڈ بلاکس لگے ہوتے ہیں، تو میڈیا کین گو تھرو اٹ. دے کین ناٹ اسٹاپ میڈیا. لا ہے ہر کنٹری کا کہ آپ میڈیا کو نہیں روک سکتے. جیسے وکیل کا کالا کوٹ ہے نا، اس طرح میڈیا کا پاس بھی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ یو کین کراس اے پکٹ لائن. سر بی ویسے ایف ٹی بھائی ہمیں پاس دے گا کون؟ بھجن آپ میں کو آپ کو بتا رہا اگزامپل دے رہا ہوں ہوں. بی ایف اگر ٹی بھائی، جی آپ دیکھیں ایک بات سنیں، دیکھیں ان کو نا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں. میں تھوڑا سا اس میں مجھے اپریہینشن ہوتی ہے جب آپ ان فوجیوں کو نا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اب انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں ان کو دیکھیں نا، ان کی ہسٹری ہے 1857 سے لے کے آپ آج تک ان کی ہسٹری دیکھیں. ان کو جب یو ایس کا بیک اپ ہوگا نا، اگر امریکہ ان کو اشارہ کر دے، میرے بھائی وہ کہ نا 25 کروڑ کا ایٹم بم، یہ ایٹم بم مار دیں آپ کو. اچھا اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو میں الجزیرہ، بتاتا ہوں ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. آپ نے ان کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، لالا سے میں ایگری کرتا ہوں، ہمیں ان کو اگر ان سے ہم نے طاقت لینی ہے نا سر، ہمیں بروٹ فورس، ٹھیک ہے نا، وہ بروٹ فورس ان سافٹ فارم بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم اکنامک سینکشنز اور اس کی بات کرتے ہیں.
लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारी और फॉर्म्स हैं जिस पे हम इंशाल्लाह बात करते जाएंगे। लेकिन मीडिया हमारे साथ होना चाहिए, राइट? यानी मीडिया की कवरेज हमारे साथ होनी चाहिए, लोकल मीडिया भी होना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया भी होना चाहिए। अपनी अपनी जो एम्बेसीज हैं उनको अपने ज़्यादा, अगर ये हो सकता है कि अपने अटर्नी के थ्रू, यहाँ पे हमारे तो यहाँ पे जो लॉ है कि अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो अपने अटर्नी के थ्रू आप उनको अपनी अंडरटेकिंग दे के जाएँ अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है ना? कि मैं जा रहा हूँ, मेरा लाइफ थ्रेट है लेकिन मेरा जाना लाज़मी है, तो वो अंडरटेकिंग दे के जाएँ आप। जी, ओवर टू यू बीएफटी भाई। जी ज़बरदस्त। और अगर कुछ भी हम नहीं कर सकते तो आप जो है ना, एग्जांपल ये मैंने बोला BFT TV, आप अपने यूट्यूब चैनल बनाओ, अपने टिकटॉक चैनल बनाओ और उस पर लिख दो कनाडा TV, जापान TV, ऑस्ट्रेलिया TV, जो भी है। और वो जाओ, वो इतने डफर है ना, जब वो लोकल पुलिस को आप अपना कार्ड बताओ कि खुद ही बना के लेके जाओ, वो भी उसको समझेंगे ये ऑफिशियल है। वर्स्ट केस सिनारियो, जैसे खुरम भाई कह रहे थे हमें पास कौन देगा, यू कैन मेक योर ओन फ्रॉम गूगल इंशाल्लाह। और जो दूसरा जो था, और जो हम बात कर रहे थे, अगर अल्लाह ना करे 8 फरवरी को ये इलेक्शन नहीं कराते, तो नज़र भाई की बात फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि लेट्स बाय द कंपनीज। आप PIA को इसके शेयर खरीदो, और इसको अगर जो भी लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर खरीदो, उसकी टेक ओवर कर दो कि उसको आगे ये बेच ना सके। सर एग्जाम्पल आप आपने एक इसके लिए मैंने आपको सजेशन दी थी कि आप एक वेंचर कंपनी बनाएं, जैसे जो बनती हैं हमारे जी जी यानी कि एक वेंचर कंपनी आप बनाएं जिसके शेयर फ्लोट करें, उसके शेयर इंशाल्लाह। सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हम खरीदें, ठीक है? और वो जो कंपनी है ना, वो आगे जो भी एसेट्स हैं आपके चाहे PIA व्हाट्सएवर, वो खरीद लें। इट्स वेरी सिंपल। भाई वो अपने लोगों को बेचेंगे, वो आपको नहीं देंगे, ये बात ही भूल जाओ। उन्होंने कोई कोटेशन नहीं लेना, उन्होंने अपने तरफ ही से देने। ये चीज़ें जो है ना, वो उसके लिए मैं मंशा और ये लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी किस्मत में है, लेकिन इनकी किस्मत से आपने छीनना है पूरा पाकिस्तान। जब आप छीनेंगे तो तब मज़ा आएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ये जो चीज़ें हैं ये याद रखिए कि आप अभी जो उसी भाई बात कर रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट मत करें, यकीन करो उसी भाई, मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, यकीन कीजिए कुछ नहीं है। और फिर लोगों का जो इदारे के लोगों का दिल इमरान खान के साथ है। आप अगर ओवरसीज़ लोग 1 लाख लोग पहुंच गए पाकिस्तान, आप जलजला बर्पा कर देंगे। और उसका तरीका ये नहीं है कि वो हम इनको बताएंगे कि हम आपके पीछे आ रहे हैं, नहीं, हम किसी के पीछे नहीं जा रहे। हम बहुत खुफिया तरीके से अभी इसी ब्रॉड पर बैठे हुए 5-6 लोग तैयार है जाने के लिए। तो एक ये तो छोटी सी बात है, तो ये पूरे लोगों का दिल है कि सब चाहते हैं कि हम मौजूद हों। और जब आप 1 लाख लोग जमा होंगे इस्लामाबाद में, मैं बार बार कहता हूँ किसी जलसे में आज तक 1 लाख लोगों ने शिरकत नहीं की, न वो इतने मुनज़्ज़म तरीके से गए हैं। फिर आपके 2-3 लोग आपके ख़ानदान के और भी होंगे, जब वो भी साथ होंगे, ये कहाँ तक बात पहुँचेगी? फिर कौन आपका मुकाबला कर सकता है? ये याद रखिए कि अगर ये काम आप लोग कर जाए तो आपने इमरान खान को भी बचा लिया और आपने पाकिस्तान को भी बचा लिया। और जिस चीज़ के आप ख्वाब देख रहे हैं कि ये मुल्क इमरान खान की क़यादत में रियासत मदीना बनेगा, फिर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ऐसा होगा। लेकिन इस वक्त अगर आप लोग इस गलत फहमी में रहे कि 8 फरवरी को इलेक्शन करेंगे और ये फिर फेयर एंड फ्री भी करेंगे, ये बहुत ही गलत फहमी है। सबसे पहले तो फेयर एंड फ्री नहीं होगा। दूसरा, इन्होंने जो तरीका देखे, मैं आपको सबूत के साथ बात करूँगा। मैंने आज से साल पहले एक विला किया था कि ये चीफ इलेक्शन से इलेक्शन के करीब आते ही रिज़ाइन लेंगे। अब वो शुरू हो गया मसला। वो कैसे शुरू हो गया? देखिए, बार कौंसल इनका अपना है, सुप्रीम कोर्ट बार इन्होंने जीत लिया है इन फौजियों की वजह से। बाकी जितने बार्स हैं वो सब PTI के हैं। उन दोनों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके खिलाफ, सुल्तान राजा के खिलाफ, कि ये शख्स कंट्रोवर्शियल है, इसको घर जाना चाहिए। अब आप देखिए, डांट से डांट मिलाइए, ये तो उनका आदमी है, आप अपने आदमी के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लाला, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं बिल्कुल। आज ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर घर चला जाएगा तो इलेक्शन फिर साल 1.5 साल के लिए हम अपनी मर्जी से, क्योंकि आइन में जो कुछ लिखा हुआ है, आर्टिकल 36A में ये है कि जब आपने नया चीफ इलेक्शन का बनाना है, जितनी भी रेगुलरिटीज़ है उसका तरीक़ाकार ये है कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर बनाएंगे। आप समझ गए? अभी किधर है आपका अपोजिशन लीडर? ये क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे? इन्होंने डिले करना है। इन्होंने जो SIFC बनाया हुआ है,
اس جنرل منیر کی نیچے، اس کا مطلب ہے اسپیشل فیسیلیٹیشن، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن مینجمنٹ ہے یا پتہ نہیں کیا فورس، اس فورس کے ذریعے انہوں نے آپ کی پوری اثاثے بیچ دینے ہیں، اپنے ذخیرے بیچنے، انہوں نے الیکشن کرنا ہے 8 فروری کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں بار بار کہتا ہوں، لکھ لو اپنے پاس، یہ نہیں کریں گے۔ اور ابھی جب ان کو صرف یہ پتہ چل گیا کہ لوگ درجوک آ کے نامینیشن کر رہے، تو رات سے انہوں نے صرف پنجاب میں 1700 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جو کہ الیکشن نامینیشن فارم حاصل کرنے کے لیے آج جانا تھا انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، جو پی ٹی آئی کے ہدایات ہے اس کے مطابق ایک سیٹ پر 5-6 لوگ۔ تو انہوں نے کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ وہ یہی کر دیا کہ ان کو اٹھانا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا ہم یہ اٹھاتے رہیں گے اور ہم دیکھتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ آپ ایک دفعہ 1 لاکھ لوگ جمع ہو کے صرف اسلام آباد بیٹھ جائیے، پھر آپ کے ڈیمانڈ آپ جو کہیں گے وہ یہ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہو عمران خان کے جلسے میں 10 لاکھ لوگ آئے تھے، سب جھوٹ ہے، جھوٹ کہتے ہیں لوگ۔ عمران خان کے جلسے میں جو 2 دفعہ بھرا گیا ہے مینار پاکستان، وہاں پر 1 لاکھ لوگ آئے تھے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ یہ 20-25 ہزار لوگ ہوتے ہیں، جب طاہر القادری اسلام آباد پہنچا تھا لوگ کہتے ہیں لاکھوں لوگ، وہ صرف 25 ہزار لوگ تھے۔ یہ غلط فہمی میں ہم رہتے، کیمرہ ٹریکس ہوتے ہیں اور یہ میڈیا والے کسی کو چھوٹا کرتے ہیں، کسی کو بڑا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اصل حقیقت عوام ہے۔ عوام جب 1 لاکھ جمع ہوں گے، کیا یہ آپ پر گولی چلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں؟ جو اس وقت ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی اجازت دیں گے؟ اگر ہم اجازت دینے والے بن گئے، بس ہمارا نام تاریخ کی کسی ورقے میں ہوگا بھی نہیں، اور شاید یہ ملک بھی نہ رہے۔ تو اب وقت ہے کہ آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو وہی طریقے اپنائیں، جیسے انہوں نے۔ اب میں نے بار بار کہہ دیا، یہ جو ابھی امریکہ میں اس نے جو گیو اینڈ ٹیک کی ہے، اس نے کیا کہا؟ یہ خراسان کی بات کہاں سے نکل آئی؟ ان کو کیا پتا تھا اس چیزوں کا؟ جیسے انہوں نے داعش کا مسئلہ کھڑا کیا تھا، پہلے عراق میں، پھر سیریا میں، پھر افغانستان میں لے کے آئے، اور انہی کی پیرول پر ہے اب خراسان فورس۔ اب خراسان فورس کیا ہے کہ وزیرستان کے معدنیات پہ قبضہ کرنا ہے، اچھا جلال آباد تک جانا ہے، اس کو ایک بفر سٹیٹ ڈکلیئر کرنا ہے پاکستان کے درمیان، اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو بھی ختم کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا گریٹ گیم ہے، یہ ہوگا، اور یہ ہونے کے لیے آپ وقت دے رہے ہیں ان کو، کیونکہ ہمارے جتنی بھی ٹاپ کے آرمی لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ ہینڈ اینڈ گلاؤز ہے، یعنی ملے ہوئے ہیں دونوں۔ جب یہ ملی ہوئی ہے، آپ نے اس سے قبضہ چھڑانا ہے۔ جب آپ قبضہ چھڑائیں گے تو یہ کام کریں گے۔ اوورسیز میں اتنی ہمت ہے کہ وہ 1 سے 1.5 لاکھ لوگ جا سکتے ہیں، اور ویسے بھی ان دنوں میں لوگ جاتے ہیں، یہ جو موسم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یعنی ایک طرف چندی کے لیے کہتے ہیں، لوگ دے رہے ہیں، اور زبردست چیزیں پارٹی کے لیے، لیکن ساتھ میں اس کو ایڈ کر کے کہ کون سے لوگ کس علاقے کو جانا چاہتے ہیں، پھر کس پوائنٹ پہ جمع ہوں گے، وہ ایک دن مقرر ہوگا، اس کا ٹائم مقرر ہوگا، تب آپ سے اپنا قبضہ چھڑا سکتے ہیں۔ ورنہ یقین کیجئے میں ڈسارٹڈ باتیں کبھی نہیں کرتا، لیکن ابھی مجھے جو اطلاعات ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ اتنے خطرناک، اور وہ خطرناک کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام میں کوئی دم خم نہیں ہے، اور جب نہیں عوام میں دم خم تو یہ اس طرح کرتے رہیں گے۔ یقین کیجئے ایک دفعہ وہ کسی نے ایک سام پالا ہوا تھا، تو اس نے سام کو بچوں کے قریب چھوڑ کے کہا کہ بچے تمہارے ساتھ کھیلیں گے، لیکن تم اس کو کاٹنا نہیں ہے۔ ایک سپیرے نے، وہ اس کا حکم مانتا تھا، وہ بچوں نے اس کو ادموا کر دیا، مار کے اور کیا کر کے۔ تو جب وہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ادموا پڑا ہے، تو اس نے کہا یار جب تمہیں بچے مار رہے تھے تو میں نے تو صرف کاٹنے سے روکا تھا، یہ خرش پرش سے تو میں نے نہیں روکا تھا۔ آپ میں خرش پرش بھی نہیں تھا، تو ہم میں تو وہ بھی نہیں ہے بھائی۔ ہم تو وہی سپیرے والا سانپ ہے کہ ہم زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، ہم ڈسکریج بات نہیں کریں گے، ہمیں کرج دینا چاہیے لوگوں کو۔ اور جب آپ 1 لاکھ لوگ ادھر سے جائیں گے تو کیا آپ کے ادھر رشتہ دار 4-5 لوگ آپ کے لیے موجود نہیں ہوں گے؟ اور جب آپ طریقے سے، یعنی یہ کیا ہوا تھا، دیکھیے
جب پہلے زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا اور اسی طرح یلغار ہو جاتی تھی، اس وقت تو نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹیلی فون تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگ ابھی آیت اللہ خمینی کی انقلاب کیسے کامیاب ہوئی؟ ایک کیسٹ کے ذریعے۔ اس وقت کیا تھا؟ میرے تو یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، پھر اس کو کوئی روک سکا؟ تو ہم نے تو یہ سجیشن بھی تھی کہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، عمران خان، ہمیں عمران خان زندہ چاہیے، ہمیں عمران خان چاہیے، تو عمران خان کو چلو ٹھیک ہے 6 مہینے کے لیے باہر چلے گیا، وہ جب آئے گا وہ خمینی سے بڑھ کر آئے گا۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ عمران خان تیار ہو گیا اور عمران خان نے کوئی کمپرومائز کیا، ہمیں اس جین کا پتہ ہے وہ نہیں کرے گا، لیکن اپنی قوم کے خاطر اس کو کرنا چاہیے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ اب یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اب میرا قوم اٹھنے والا نہیں ہے اور یہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو پھر تو کرنا پڑے گا۔ پھر اگر کرنا پڑ گیا تو یقین کیجئے وہ آیت اللہ خمینی کی طرح واپس آئے گا اور ان میں سے آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ قوم سمجھ جائے گی کہ بھائی ہم کتنے یعنی ضلالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی جو ضلالت ہے اس کے سامنے آپ کو کڑا ہونا ہوگا، اور جب آپ کڑے ہوں گے تو پھر دیکھنا کہ ان کا کیا۔ میں ہزاروں میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دنیا کے دے سکتا ہوں کہ دنیا اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بولیویا تھا، ایک غریب ترین ملک تھا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا ڈکٹیٹر کے خلاف، آج دیکھیے وہ خوشحال ملک ہے چند سالوں میں۔ یہ دیکھ لیجئے آپ کے آس پڑوس میں یہ افغانستان ہے، 20 سال جنگ لڑ کر وہ پہلے والے کو چھوڑ دیجئے، آج اس کی معیشت دیکھیں۔ آج ہمارے پاکستانی پختون، پنجابی، سندھی جا کر ادھر مزدوری کرتے ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں، یہ 1-1.5 سال میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ صحیح لوگ آ گئے، وہ لوگ جو انصاف آئین و قانون پہ جا رہے ہیں۔ یہاں پر کون سا انصاف ہے؟ یہاں پر اس جعلی فراڈی چیف جسٹس کا قانون، اور وہ اسلام آباد والا چیف جسٹس جو انتہائی گرا ہوا شخص اس قسم کے، وہ عمران خان کو ریلیف دیں گے؟ یہ تو عمران خان کے دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں بھائی، ہر طرف اس کے دشمن ہیں۔ تو کیا آپ نے عمران خان کو بچانا ہے، یا آپ نے زندگی سے 1-2 ہفتے آپ نہیں نکال سکتے؟ ہم اوورسیز، میں نے چھوڑ دیا پاکستانیوں کو، اس میں کوئی میں اوورسیز کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ میں تو جا رہا ہوں، اس براٹ پر بھی ابھی 5-6 لوگوں نے کہہ دیا کہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ دیکھ لیجئے۔ میں اس کمپین کو اس براٹ سے بھی آپ کے ساتھ شریک کروں گا، اگر مجھے اپنا بھی چلانا پڑا وہ بھی کروں گا، کسی اور میں ابھی خاموش نہیں رہوں گا جب تک ہم لوگوں کو تیار نہیں کریں گے۔ اب کافی وقت ہے، یہ 2-3 ہفتے ہم نے اس پہ ضائع کرنے ہیں، یہ اور ساتھ ساتھ ہم چندہ بھی جمع کریں گے، ساتھ میں یہ بات بھی رکھیں گے۔ اور یہ مقابلہ کوئی آسان مقابلہ نہیں ہے، اس کو چھوٹا مقابلہ مت سمجھیے، اور وہ اس لیے مشکل مقابلہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں وہ جراثیم ہی نہیں ہے جو اس کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اتنے مجھے یہ یقین ہی نہیں تھا اتنے عمر میں کہ ہماری قوم اتنی بھی کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ہے، حقیقت کو ماننا چاہیے۔ اوور ٹو یو سر۔ بی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ فہیم بھائی کو شامل کیجئے بی ایف ٹی بھائی، ایک مشورہ خود کو بھی دیجئے، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اوسی بھائی، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، میں ایک چیز یہاں پہ یاد کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو۔ جی کیجئے، بالکل سر، گو ہیڈ۔ اچھا، یہاں پہ ابھی بات کی تھی ایک بھائی نے کہ ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے، تو میں ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں اس چیز کے حل کی طرف آنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کیسے، اسپیشلی اوورسیز کو کیسے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس کا میرے نزدیک یہ حل ہے کہ ہمیں ایک ورچوئل جلسے میں یہ چیز اناؤنس کرنی چاہیے، یہ جتنی بھی ہم یہاں پہ ڈیبیٹ پہ بات کر رہے ہیں، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس سے ہمارا میسج جو ہے وہ جلدی ڈیلیور ہو جائے گا اور زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ تو اگر 4 ملین یا 5 ملین لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے کچھ کو تو اثر ہوگا۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک ورچوئل جلسہ کا وہ فنکشن ارینج کرنا چاہیے، اور اس میں ہمیں وکیلوں کو بھی، جو پاکستان میں وکیل ہیں ان کے لیے بھی میسج، اور جو اوورسیز ہیں ان کے لیے بھی میسج کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا پیغام کم ٹائم میں زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جی سر تھینک یو۔ میری زبردست اپنا بھائی، آپ کی بہت زبردست یہ سجیشن ہے۔ ہم تو خیر یہ ورچوئل جلسہ ظاہر ہے بڑے گرینڈ سکیل پہ ہوتا ہے، یہ جیسے بھی جو پیچھے انہوں نے ارینج کیا تو اس کی بڑی انہوں نے تیاری بھی کی تھی۔ ہاں، اس جلسے میں ریکویسٹ کی جا سکتی ہے
کہ اس میسج کو اسٹیپولیٹ کر دیں، رائٹ، اس میں تھوڑا سا اس کو اسٹیپولیٹ کر دیں تاکہ سارے اوورسیز تک یہ میسج پہنچے. ایک چیز دوسری، اللہ میرا ایک وکیلوں کے حوالے سے نا میری تھوڑی سی اپریہینشن ہے، ٹھیک ہے، بار بار مڑ چڑ کے ہم وہ یہ وکیل کر دیں گے. اصل میں تو جتنے کرپٹ یہ وکیل ہیں پاکستان میں، تو کوئی آئین شائن کے علم بردار نہیں ہے، یہ کھاؤ پیو مال لڑاؤ. ہاں، یہ جو مشرف کے دور میں موومنٹ چلی، جو تھوڑی سی غلط فہمی ہمارے لوگوں کو ہے جی کہ وکلا یہ بہت بڑی کوئی طاقت ہے، وہ بھی پیچھے آپ کو پتا ہے نا، یہ پیچھے ISI نے چلوائی تھی، کیانی نے چلوائی تھی موومنٹ، آپ کو پتا ہے نا. بالکل بالکل. ہاں، تو یہ